علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے فوراً بعد پیر محر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ان تمام صفات میں کمال و اکمل قرار دیتے ہوئے آپ کو بیعت و ارشاد کے لیے اجازت عطا فرمائی۔ جن دنوں حضرت پیر سید محر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایام علالت میں تھے، آپ نے ان سے پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے اجازت مانگی تو حضور نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیعت کے لیے اخلاص سے اصرار کرے تو بیعت لے لیا کرو۔ آپ نے عرض کیا حضور اگر بیعت لینے کے لیے اہلیت ضروری ہے تو بندے میں یکسر اس کا فقدان ہے، اور روٹی کمانا مقصود ہے تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جوتیوں کا صدقہ مجھے اس معاملہ میں کوئی محتاجی نہیں۔ رب تعالیٰ کا فضل و احسان ہی کافی ہے، اور وقت بڑی عزت و آبرو سے گزرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی تو آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ بیعت لینے کا استحقاق اس شخص کو حاصل ہے جس کی نظر عیان ثابتہ تک ہو، جبکہ میں تو ظاہری نظر کے لیے بھی عینک کا محتاج ہوں۔ حضور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگ کون سے ولیوں کی اولاد ہیں؟ آپ نے عرض کیا حضور میں دوسروں کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اپنا حال عرض کر رہا ہوں۔ حضور تاجدار گولڑا نے کچھ دیر سکوت فرمانے کے بعد تیسری مرتبہ حکم صادر فرمایا تو آپ نے عرض کیا ایک شرط پر تعمیل ہو سکتی ہے کہ آپ وعدہ فرمائیں جس شخص کو میں اپنے ہاتھ پر بیعت کروں گا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ شرط سن کر پیر محر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذمہ داری جن کی ہے وہی ذمہ دار ہوں گے، میں بیچارہ ذمہ داری اٹھانے والا کون ہوں؟ اس پر آپ نے عرض کیا کہ اگر آپ ہی اس معاملے میں بے چارگی کا اظہار فرما رہے ہیں تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ میں کس طرح یہ بارے گراں اٹھا سکتا ہوں؟ آپ کی یہ بات سن کر حضور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر سکوت فرما کر ارشاد فرمایا، اچھا جو تمہارے ہاتھ پر بیعت ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔